اکثر ہم سنتے ہیں کہ کسی کا چیک باؤنس ہوا اور بس اس پر سیدھا FIR کٹ گئی۔ یہ ایک عام تاثر ہے نا کہ چیک کا باؤنس ہونا ہی اپنے آپ میں ایک جرم ہے اور گرفتاری تو پکی ہے۔ لیکن کیا واقعی ہر باؤنس ہونے والا چیک ایک مجرمانہ فعل ہے؟ آج ہم لاہور ہائی کورٹ کے 2006 کے ایک ایسے عدالتی فیصلے کا گہرائی میں جائزہ لیں گے جو کہتا ہے کہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے جتنا نظر آتا ہے۔ ہمارے پاس اس کیس کا مکمل فیصلہ موجود ہے۔ اس کا حوالہ ہے 2006 PLD 752۔ یہ کیس میجر ریٹائرڈ جاوید عنایت خان کیانی بنام ریاست کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بظاہر تو یہ ضمانت کی ایک درخواست تھی، لیکن اس فیصلے میں جج صاحب نے تعزیرات پاکستان کی دفعہ 489-F یعنی چیک ڈس آنر کے قانون کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پوسٹ مارٹم کیا ہے، اور یہ ہمارے قانون سازی کے نظام پر بھی کچھ بہت سنگین سوالات اٹھاتا ہے۔ آج ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایک کاروباری لین دین کب ایک فوجداری جرم بن جاتا ہے اور قانون کی نظر میں بددیانتی کا اصل مطلب کیا ہے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک مشینری کی خرید و فروخت سے۔ میجر کیانی اور ان کے ایک بزنس پارٹنر سید ظفر علی شاہ، ان پر الزام تھا کہ انہوں نے رانا توقیر سرور خان نامی شخص کو تقریباً 9 لاکھ روپے کی مشینری بیچی۔ کچھ رقم موقع پر ادا ہو گئی اور باقی رقم کے لیے ایک چیک دیا گیا جو ظاہر ہے باؤنس ہو گیا۔ اس پر تھانہ علامہ اقبال ٹاؤن میں FIR درج ہو گئی۔ یہاں تک تو یہ ایک عام سا کیس لگتا ہے نا؟ بالکل، سطح پر تو یہ روزمرہ کا چیک باؤنس کا معاملہ ہی لگتا ہے۔ شکایت کنندہ رانا توقیر کا موقف یہ تھا کہ انہیں آدھی رقم یعنی 4,44,500 روپے تو موقع پر مل گئے، لیکن باقی رقم کے لیے جو جوائنٹ اکاؤنٹ کا چیک دیا گیا وہ جب بینک میں جمع کروایا تو ڈس آنر ہو گیا۔ اور ظاہر ہے جب چیک باؤنس ہوا ہوگا تو انہوں نے رابطہ کیا ہوگا۔ جی، انہوں نے رابطہ کیا، اور یہی کہانی میں پہلا موڑ آتا ہے۔ ایک پارٹنر سید ظفر علی شاہ نے انہیں مزید 2,66,700 روپے ادا کر دیے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ ان کی میجر کیانی سے پارٹنرشپ تو ختم ہو چکی ہے، اس لیے باقی رقم وہ نہیں دیں گے، وہ میجر کیانی سے وصول کی جائے۔ جب رانا توقین نے میجر کیانی سے رابطہ کیا تو انہوں نے بقیہ رقم دینے سے صاف انکار کر دیا، جس کے بعد یہ FIR درج کروائی گئی۔ اچھا، تو یہ ایک سیدھا سادہ لین دین نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی پارٹنرشپ کا معاملہ تھا جو ٹوٹ رہی تھی۔ یہیں سے معاملہ دلچسپ ہونا شروع ہوتا ہے، کیونکہ جب یہ ضمانت کی درخواست جج صاحب سعید شہر رضا رضوی کے پاس پہنچی تو انہوں نے صرف یہ نہیں دیکھا کہ چیک باؤنس ہوا ہے یا نہیں، بلکہ انہوں نے اس قانون کی جڑ تک جانے کا فیصلہ کیا جس کے تحت یہ مقدمہ درج ہوا تھا۔ یہ اس فیصلے کی سب سے غیر معمولی بات ہے۔ جج صاحب نے کہا کہ ضمانت پر فیصلہ دینے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ دفعہ 489F کا اصل مقصد کیا ہے۔ اس قانون کا جو مرکزی لفظ ہے وہ ہے بددیانتی، ڈس آنیسٹلی۔ قانون کہتا ہے جو کوئی بددیانتی سے چیک جاری کرے۔ جج نے اس ایک لفظ پر پورا کیس کھڑا کر دیا۔ انہوں نے تعزیرات پاکستان کی دفعہ 24 کا حوالہ دیا جو بددیانتی کی تعریف کرتی ہے۔ اور وہ تعریف کیا ہے اگر آسان زبان میں سمجھایا جا؟ آسان زبان میں وہ تعریف یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی کام بددیانتی سے تب کیا جاتا ہے جب اس کے پیچھے کسی ایک شخص کو ناجائز فائدہ پہنچانے یا کسی دوسرے شخص کو ناجائز نقصان پہنچانے کی نیت ہو۔ مطلب سب سے اہم لفظ ہے نیت، انٹینشن۔ صرف چیک کا باؤنس ہو جانا کافی نہیں ہے، پروسیکیوشن کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ جب چیک دیا جا رہا تھا اسی وقت دینے والے کی نیت دھوکہ دینے کی تھی۔ لیکن یہ تو بہت مشکل بات ہے، کسی کی نیت کو کیسے پرکھا جا سکتا ہے؟ مطلب چیک دینے والے کے دماغ میں کیا چل رہا تھا یہ کیسے ثابت ہوگا؟ پولیس تو یہی کہے گی کہ بھئی اکاؤنٹ میں پیسے نہیں تھے تو چیک ہی کیوں دیا، یہی بدنیتی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا، اور جج صاحب بھی اسی سوال سے نبردآزما تھے۔ انہوں نے کہا کہ کئی بار خاص طور پر جوائنٹ اکاؤنٹس میں ایک پارٹنر کو اکاؤنٹ کی اصل مالی صورتحال کا شاید علم ہی نہیں ہوتا، تو کیا اسے بھی مجرم سمجھا جائے گا؟ اسی نیت کو پرکھنے کے لیے جج صاحب نے ایک بہت دلچسپ موازنہ کیا۔ انہوں نے پڑوسی ملک بھارت کے قانون کو دیکھا۔ اچھا، وہاں اس معاملے سے کیسے نمٹا جاتا ہے؟ وہاں چیک ڈس آنر کا قانون ہمارے تعزیرات پاکستان جیسے فوجداری قانون کا حصہ نہیں ہے، بلکہ ایک خاص قانون نیگوشیبل انسٹرومنٹس ایکٹ کے تحت آتا ہے۔ یہ قانون بنیادی طور پر مالیاتی لین دین کے دستاویزات جیسے چیک، بل آف ایکسچینج، ان سب سے متعلق ہے، اور وہاں کا طریقہ کار بہت واضح
اور آپ کہہ سکتی ہیں کہ منطقی ہے۔ اگر کسی کا چیک باؤنس ہوتا ہے تو چیک وصول کرنے والے پر لازم ہے کہ وہ 30 دن کے اندر چیک دینے والے کو ایک قانونی نوٹس بھیجے۔ ایک قانونی نوٹس؟ مطلب سیدھا ایف آئی آر نہیں؟ جی نہیں، سیدھا ایف آئی آر نہیں۔ اس نوٹس میں چیک دینے والے کو 15 دن کا وقت دیا جاتا ہے کہ وہ باؤنس ہونے والے چیک کی رقم ادا کر دے۔ اگر وہ شخص ان 15 دنوں میں رقم ادا کر دیتا ہے تو معاملہ وہیں ختم ہو جاتا ہے، کوئی جرم نہیں بنتا۔ لیکن اگر وہ اس قانونی نوٹس کا جواب نہیں دیتا یا رقم ادا نہیں کرتا، تب اس کے خلاف قانونی کارروائی شروع کی جا سکتی ہے۔ واہ، یہ تو بہت ہی معقول طریقہ ہے۔ اس سے تو نیت کا پتہ چل جاتا ہے۔ اگر کسی سے غلطی ہوئی ہے یا اکاؤنٹ میں وقتی طور پر پیسے کم تھے تو اسے اپنی غلطی سدھارنے کا ایک موقع مل جاتا ہے، اور اگر وہ نوٹس ملنے کے باوجود پیسے نہیں دیتا تو پھر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ بھئی اس کی نیت میں کھوٹ ہے۔ بالکل، جج صاحب نے بھی یہی کہا کہ یہ نوٹس کا عمل نیت کو جانچنے کا ایک بہترین پیمانہ ہے۔ یہ دیوانی اور فوجداری معاملے کے درمیان ایک واضح لکیر کھینچ دیتا ہے، اور اسی نقطے پر انہوں نے پاکستانی قانون سازی کے عمل پر گہرے افسوس کا اظہار کیا، اور یہاں وہ ایک ایسا انکشاف کرتے ہیں جو واقعی چونکا دینے والا ہے۔ کیا کوئی پرانی بحث کا حوالہ دیا جس میں اس نقطے کو نظر انداز کیا گیا تھا؟ نہیں، اس سے بھی زیادہ بڑی بات، جج صاحب نے نشاندہی کی کہ یہ دفعہ 489F جو 2002 میں تعزیرات پاکستان میں شامل کی گئی، یہ کہیں اور سے تقریباً لفظ بہ لفظ کاپی کی گئی ہے۔ ایک منٹ، کیا کہا آپ نے؟ کاپی کی گئی؟ مطلب کنٹرول+C کنٹرول+V؟ یہ تو بہت سنگین بات ہے۔ کون سے قانون سے کاپی کی گئی؟ یہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز آرڈیننس 2001 کی دفعہ 20 سب سیکشن 4 سے نقل کی گئی ہے۔ بس 2 چھوٹی تبدیلیاں کی گئیں۔ فائنانس کے لفظ کو قرض سے بدل دیا گیا اور سزا 1 سال سے بڑھا کر 3 سال کر دی گئی۔ باقی سارا متن کومے اور فل سٹاپ تک ہو بہو وہی ہے۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ وہ قانون تو خاص طور پر بینکوں اور مالیاتی اداروں کے لیے بنایا گیا تھا تاکہ وہ اپنے بڑے بڑے قرضے وصول کر سکیں۔ اس کا مقصد اور دائرہ کار بالکل مختلف تھا۔ ایک قانون جو بینکوں کے لیے تھا اسے اٹھا کر عام شہریوں کے روزمرہ کے لین دین پر لاگو کر دیا گیا۔ اس کی منطق کیا تھی؟ جج کے مطابق اس کی کوئی منطق نہیں تھی، یہی تو المیہ ہے۔ انہوں نے لکھا کہ قانون سازی کے وقت اس پر کوئی غور و فکر نہیں کیا گیا کہ ایک خاص مالیاتی قانون کو عام فوجداری قانون کا حصہ بنانے کے کیا نتائج ہوں گے۔ بینکوں کے پاس وسائل ہوتے ہیں، ان کے معاملات واضح ہوتے ہیں، جبکہ عام شہریوں کے لین دین میں ہزار طرح کی پیچیدگیاں ہوتی ہیں، کاروباری جھگڑے ہوتے ہیں، شراکت داری کے مسائل ہوتے ہیں۔ اس کاپی پیسٹ قانون سازی نے شدید ابہام پیدا کر دیا ہے۔ یہ تو واقعی ہمارے قانون سازی کے عمل پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ لیکن چلیں اس ساری قانونی بحث اور تھیوری کے بعد واپس زمین پر آتے ہیں۔ میجر کیانی کے کیس میں کیا ہوا؟ ان تمام اصولوں کا اطلاق عدالت نے ان کے کیس پر کیسے کیا؟ اب عدالت نے کیس کے حقائق کو ان اصولوں کی روشنی میں پرکھنا شروع کیا۔ میجر کیانی کے وکیل نے چند اہم نکات اٹھائے۔ پہلا یہ کہ ان کا شکایت کنندہ رانا توقیر سے کوئی براہ راست لین دین ہی نہیں تھا، معاملہ پارٹنرشپ کا تھا۔ دوسرا اور سب سے اہم یہ کہ میجر کیانی اور دوسرے پارٹنر ظفر علی شاہ کے درمیان شدید کاروباری تنازعات چل رہے تھے۔ شراکت داری ختم کرنے کا مقدمہ بھی عدالت میں تھا اور دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف کئی FIR بھی درج کروا رکھی تھیں۔ یعنی پس منظر میں ایک پوری کاروباری جنگ چل رہی تھی۔ بالکل، اور اس جنگ کا ایک اور ثبوت یہ تھا کہ پولیس نے اپنی تفتیش میں میجر کیانی کو بے گناہ قرار دیا تھا۔ تفتیشی آفیسر نے اپنی رپورٹ میں لکھا تھا کہ یہ ایک کاروباری تنازع ہے اور میجر کیانی کا اس چیک سے براہ راست کوئی تعلق ثابت نہیں ہوتا۔ لیکن پھر تفتیش میں ایک ایسی دستاویز سامنے آئی جس نے کیس کا نقشہ ہی بدل دیا۔ کوئی خفیہ معاہدہ یا کوئی گواہ سامنے آ گیا؟ نہیں، ایک سادہ سی بینک سٹیٹمنٹ جس سے یہ پتا چلا کہ اسی مشترکہ اکاؤنٹ سے ایک اور چیک جس کا نمبر CD 48080905 تھا، اس کے ذریعے شکایت کنندہ کو 4,44,500 روپے کی پوری رقم پہلے ہی ادا کی جا چکی تھی۔ رکیں، آپ کہہ رہی ہیں کہ جس رقم کے لیے FIR درج کروائی گئی یعنی 4,44,500 روپے، وہ رقم شکایت کنندہ کو اسی اکاؤنٹ سے پہلے ہی مل چکی تھی؟ جی ہاں، بالکل، ریکارڈ پر یہ بات ثابت تھی۔ تو پھر یہ FIR کس بات پر ہوئی؟
یہ تو سیدھا سیدھا قانون کا غلط استعمال لگتا ہے۔ کیا شکایت کنندہ نے یہ بات پولیس سے چھپائی تھی؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اسے کوئی ناجائز نقصان ہوا ہی نہیں، جو کہ بددیانتی ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے۔ آپ بالکل صحیح سمجھے۔ عدالت نے بھی یہی نتیجہ اخذ کیا۔ جب شکایت کنندہ کو رقم مل چکی تھی تو پھر ناجائز نقصان کیسا؟ اور جب نقصان ہی نہیں ہوا تو پھر بددیانتی کا عنصر کیسے ثابت ہوگا؟ عدالت نے اس امکان کو بہت سنجیدگی سے لیا کہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے پارٹنر ظفر علی شاہ نے اپنے کاروباری تنازع میں میجر کیانی پر دباؤ ڈالنے کے لیے مشترک تسخط شدہ چیک بک کا غلط استعمال کیا ہو۔ اور شکایت کنندہ کا کیا کردار تھا اس سب میں؟ کیا عدالت میں اس کی نیت پر بھی کوئی تبصرہ کیا؟ جی، عدالت نے شکایت کنندہ کی نیت کو بھی مشکوک قرار دیا۔ انہوں نے قانونی اصطلاح میلافائڈ استعمال کی، جس کا مطلب ہے بدنیتی پر مبنی کارروائی۔ عدالت نے کہا کہ یہ بھی ممکن ہے کہ شکایت کنندہ دوسرے پارٹنر کے ساتھ مل کر فوجداری قانون کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہو تاکہ میجر کیانی کو کاروباری جھگڑے میں جھکنے پر مجبور کیا جا سکے۔ تو آخر میں فیصلہ کیا ہوا؟ ان تمام وجوہات کی بنا پر عدالت اس نتیجے پر پہنچی کہ اس کیس میں بددیانتی کا بنیادی عنصر ہی موجود نہیں ہے، کوئی ناجائز نقصان ثابت نہیں ہو رہا تھا، اور الٹا درخواست گزار کے خلاف کی گئی کارروائی خود بدنیتی پر مبنی لگ رہی تھی۔ اس لیے عدالت نے میجر کیانی کی گرفتاری سے پہلے کی ضمانت منظور کر لی۔ تو اس پورے جائزے کا خلاصہ یہ ہے کہ چیک کا باؤنس ہونا ایک خودکار جرم نہیں ہے، یہ صرف ایک ثبوت کا حصہ ہو سکتا ہے، لیکن اصل جرم بددیانتی ہے، یعنی دھوکہ دینے کی نیت، اور اس نیت کو ٹھوس شواہد سے ثابت کرنا ضروری ہے۔ بالکل۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہمارا قانون بھارتی قانون کے برعکس اس نیت کو پرکھنے کا کوئی واضح اور منصفانہ طریقہ کار جیسے قانونی نوٹس کا تصور فراہم نہیں کرتا۔ اس سے ایک خلا پیدا ہوتا ہے جس کا اکثر غلط استعمال ہوتا ہے۔ اور تیسری اور شاید سب سے تشویشناک بات جو اس فیصلے سے سامنے آتی ہے، وہ ہمارے قانون سازی کے عمل کی کمزوری ہے۔ ایک قانون کو ایک بالکل مختلف سیاق و سباق سے اٹھا کر بغیر سوچے سمجھے عام قانون میں ڈال دینا نہ صرف ابہام پیدا کرتا ہے بلکہ انصاف کی فراہمی کو بھی پیچیدہ بنا دیتا ہے۔ یہ فیصلہ صرف ایک ضمانت کا فیصلہ نہیں بلکہ یہ قانون کی تشریح اور قانون سازی کے پورے نظام پر ایک گہرا تبصرہ ہے۔ یہ کیس ایک بہت بنیادی اور اہم سوال چھوڑ جاتا ہے جس پر غور کرنا ضروری ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایک کاروباری تنازع یا ایک بیوانی نوعیت کا لین دین کب اور کس مقام پر ایک فوجداری جرم کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ موجودہ قانون، جیسا کہ اس فیصلے سے ظاہر ہوتا ہے، اس لکیر کو بہت دھندلا دیتا ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اس قانونی ابہام کی وجہ سے نہ جانے کتنے ہی خالصتاً دیوانی نوعیت کے معاملات ہمارے فوجداری نظام انصاف پر غیر ضروری بوجھ ڈال رہے ہوں گے، اور لوگ اپنے کاروباری اور ذاتی جھگڑوں کو نمٹانے کے لیے فوجداری قانون کو دباؤ ڈالنے کے ایک آلے کے طور پر استعمال کر رہے ہوں گے۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.